السلام علیکم. آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے. اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آئے. شکریہ. شیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد علی البیت الطیبین الطاہرین الغر المیامین المظلومین علی لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولنا محمد اوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد. صلوات پڑھیے بر جیسے آپ حضرات کو علم ہے کہ یہ مجلس نویں امام حضرت محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں کمیٹی چہاردہ معصومین کی جانب سے برپا کی گئی ہے. ایسے ہی ہر امام کی شہادت شب شہادت میں مجلسیں ہوتی ہے اور یہ دور جو چل رہا ہے لاک ڈاؤن کا، اس میں جو پابندیاں لگی ہوئی ہے اس پابندیوں کے مد نظر مجلسیں برپا ہو رہی ہے بنا مائک کے چند افراد کے بیچ. جو گورنمنٹ نے اجازت دیا ہے اس گورنمنٹ کے رول کو فالو کرتے ہوئے یہ مجلسیں منعقد کی جاتی ہے، یا جو محفلیں ہوئی ہیں اس درمیان گورنمنٹ کے رول کو فالو کرتے ہوئے یہ پروگرام ہو رہے ہیں مسجد نہ مکان میں. کیونکہ ہمارے مرجع کرام کا بھی حکم یہی ہے کہ اس بیماری کے مد نظر جو گورنمنٹ حکم دے اس کو آپ فالو کیجئے. تو جو گورنمنٹ نے 20 لوگ کا رول دیا ہے پروگرام کرنے کا، تو ہم لوگ تو 20 لوگ بھی نہیں ہو پاتے ہیں، اس سے بھی کم لوگ کو بلایا جا رہا ہے. کسی کو کہا نہیں جاتا ہے، بس جو مولا جس کو بلا لے وہ آ جاتا ہے فرش اعضاء پہ اور مولا کے اس ثواب میں شامل ہو جاتا ہے. صلوات پڑھیے بر محمد تو نویں امام کی شہادت کے سلسلے میں مجلس ہے 29 ذی-القعدہ، لیکن کل 29 تاریخ ہے. کل اگر چاند ہو جاتا ہے تو پرسوں پہلی تاریخ وہ مبارک تاریخ ہے کہ جو ہمارے پہلے امام اور شہزادی کونین کے عقد کی تاریخ ہے. یہ وہ شادی ہے، یہ وہ جوڑا ہے جو دنیا میں اس کے برابر کوئی جوڑا نہیں. یہ وہ مبارک تاریخ ہے کہ رسول خدا کی اکلوتی بیٹی شہزادی کونین کا عقد مولائے کائنات جو خدا کے گھر میں پیدا ہوئے، مولائے کائنات ان کے ساتھ شہزادی کونین کا عقد پرسوں کی تاریخ میں ہوا تھا. یہ ذرا سی خیر نالج تو سب کو ہے، بس ذرا سی ایک بات آ گئی ذہن میں ابھی تو آپ لوگ کے ساتھ اس کو شیئر کر لیا کہ یہ اتنی مبارک تاریخ ہے پرسوں کی کہ شہزادی کونین اور مولائے کائنات کا عقد ہوا. تو اپنے بات پہ واپس آتے ہیں
کہ کل کی وہ تاریخ 9 امام کی شہادت کی. آپ کے والد 8ویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام ہے. صلوات پڑھیے، اس میں کنجوسی مت کیجیے، اس لیے کہ آپ لوگ کا وقت بہت قیمتی ہے. وہ زیادہ وقت نہیں لیں گے، بس 15-20 منٹ، اس لیے کہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، سب بہت بیزی ہوتے اس درمیان، اور کافی رات بھی ہو گئی ہے. تو آپ لوگ کا وقت نہ لیتے ہوئے کہ مولائے امام 9 امام کے والد 8ویں امام اور آپ کی والدہ خیزران جناب خیزران بانو، جن کا نام سکینہ بھی ہے، اگر آپ کا ربط دیکھا جائے تو آپ کس قبیلے سے تھی؟ آپ رسول خدا کی وہ زوجہ جو جناب ختیجہ کے بعد اگر رسول اللہ کے لیے کوئی فرزند ہوا ہے تو جناب ابراہیم، جن کی 3 سال یا 5 سال کی عمر میں وفات ہو گئی تھی. آپ کی والدہ جناب ماریہ قبطیہ، تو جس قبیلے سے جناب ماریہ قبطیہ تھی اسی قبیلے سے جناب خیزران یعنی 8ویں امام کی زوجہ اور 9 امام کی والدہ تھی. صلوات پڑھیے بر محمد اور آپ امامت کے لحاظ سے دیکھیے تو سب سے زیادہ کم عمر اگر کسی کو ملی ہے تو آپ 9 امام کو 25 سال کی عمر. آج اگر دیکھا جائے تو 25 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ 25 سال کی عمر میں لوگ پڑھائی مکمل نہیں ہوتی، جاب لگتی ہے مشکل سے، لیکن آپ نے 25 سال کی عمر میں آپ نے وہ امامت کا لوہا منوایا ہے دشمنوں کو کہ دشمن کے جو سب سے بڑے عالم یحییٰ بن اقسم تھے ان کو بھی ان کی حیثیت دکھا دی کہ تمہاری حیثیت ہے کیا اور ہم آل محمد کی حیثیت کیا ہے. مامون نے جب امام کا امتحان لینا چاہا اور آپ کی عمر 9 سال کی تھی، اس لیے کہ یہ وہ امام ہے کہ جب آپ کی عمر 6 سال کی تھی تو آپ کے والد کو بغداد بلا لیا گیا تھا اور 3 سال امام رہے ہیں ایران میں اور اس کے بعد آپ کی شہادت ہو گئی. یعنی امام اگر 9 امام کے والد 8ویں امام 9 امام کے ساتھ محض 5.5 یا 6 سال رہے ہیں. سوچئے اس چھوٹی سی مدت میں امام نے ایک امام کے ساتھ وقت گزارا ہے اور اس کے بعد جب امام کی شہادت ہو جاتی ہے 8ویں امام کی، تو اس کے بعد مامون نے یہ دکھانے کے لیے کہ ہم نے 8ویں امام کو نہیں مارا ہے، آپ نے آپ کو بلا لیا بغداد میں اور بلانے کے بعد اپنے کو وہ دکھانے کی کوشش کی کہ ہم نے امام کا قتل نہیں کیا اور امام کو اپنے یہاں رکھا اور امام بغداد میں ہے اور 9 سال کی عمر ہے کہ مامون کا قافلہ آتا ہے اور کچھ بچے وہاں کھیل رہے تھے. جیسے ہی ان بچوں نے بادشاہ کی سواری آتے ہوئے دیکھی وہ بچے وہاں سے فرار ہو گئے، لیکن امام وہیں کھڑے ہیں. جب اس بادشاہ نے دیکھا کہ سارے بچے تو یہاں سے فرار ہو گئے لیکن یہ بچہ جو محض 9 سال کا ہے یہ وہیں اپنی جگہ پہ کھڑا ہے
اور جس کے چہرے پہ رتی برابر بھی خوف نظر نہیں آ رہا ہے۔ ارے میں کہوں گا کہ اے مامون تم نے سمجھا کیا ہے؟ یہ کس کا پوتا ہے؟ یہ اس کا پوتا ہے کہ جب تیرے رسول خدا نے کہا کہ یہ فراری اختیار نہیں کرتا، یہ جہاں جاتا ہے وہاں ڈٹ کے کھڑا رہتا ہے۔ صلوات پڑھیے بر محمد وآل محمد۔ اس کے خون میں ہے، یہ آگے بڑھ بڑھ کے حملہ کرتا ہے، یہ پیچھے مڑنا اس کے خون میں نہیں ہے، تو یہ کیوں بھاگے گا؟ امام اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں، بادشاہ آتا ہے، آنے کے بعد امام سے سوال کرتا ہے کہ اے صاحبزادے، جب سب بچے یہاں سے فرار اختیار کر لیے تو تم نے یہاں سے کیوں تم کھڑے تھے؟ امام نے کیا جملہ فرمایا؟ امام فرماتے ہیں کہ یہ راستہ تنگ نہیں ہے، اور کیا تم ظالم ہو کہ میں مجھ پہ ظلم کرو گے؟ میں یہاں سے فراری اختیار کر لیتا۔ جیسے ہی اس نے دیکھا، وہ تو سمجھ گیا تھا کہ یہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، یہ آل محمد کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اس کو ذرا سے اس کو چھیڑیں گے تو وہ جواب آئے گا کہ اس کا جواب ہمارے پاس کہیں نہیں ہوگا۔ اب اس نے کوئی منصوبہ بنایا اور منصوبہ بنا کے وہ شکار کے لیے نکل لیا، اور جب شکار سے واپس آیا تو پھر کیا دیکھا کہ امام وہیں پاس کھڑے ہیں، اسی جگہ پہ ویسے ہی کھڑے ہیں۔ شاید امام بھی جانتے ہیں کہ اس کا کیا منصوبہ ہے، یہ جائے گا اور ابھی آ کر امام سے سوال کرے گا، تو امام اس کے جواب کے لیے وہیں پاس کھڑے ہیں، اسی جگہ پہ ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ اب جیسے ہی وہ آیا، اس نے دیکھا امام کو کھڑا دیکھا، پھر اس نے وہی سوال کیا کہ تم نے بچے تم ابھی یہاں سے گئے نہیں، تم ایسے ہی کھڑے ہو؟ پھر امام نے وہی جواب دیا۔ اب بادشاہ نے سوال کیا، مامون امام سے پوچھتا ہے کہ یہ میری مٹھی میں کیا ہے؟ اب کوئی عام بچہ ہوتا جو شاید ادھر ادھر سے دیکھ لیا ہوتا کہ مٹھی میں کیا ہے، تو وہ فٹ سے جواب دے دیتا کہ اے بادشاہ تمہارے ہاتھ میں ایک مچھلی ہے۔ لیکن امام بتانا چاہتے تھے کہ میرے علم کو دیکھو اور دیکھ کے پہچانو کہ میں کون ہوں۔ میں آنے والی امت کی اس زبان کو بند کر دینا چاہتا ہوں کہ کل کو کوئی مورخ اٹھ کے اپنی قلم سے لکھ دے کہ امام نے اس کے ہاتھ میں دیکھ لیا تھا، اس کے مٹھی میں دیکھ لیا تھا کہ کیا ہے، اور دیکھ کے امام نے بتا دیا۔ امام نے اپنے علم کو ایسے بتایا کہ اے بادشاہ، خدا بند عالم نے ایک ملک بنایا ہے، اس کو ملک میں بہت چرند پرند پیدا کیے، اس میں کچھ زمینوں کے ساتھ سمندر بھی خلق کیے ہیں، اس سمندر میں کچھ مچھلیوں کو پیدا کیا ہے، اور اس زمین پہ ایک بادشاہ بنایا، جو بادشاہ خدا کی بنائی ہوئی ایک پرند جس کو باز کہتے ہیں، اس کو لے کے شکار کے لیے گیا، اور شکار کرنے کے لیے اس نے اس باز کو آسمان میں چھوڑا، اور وہ باز اڑتا ہوا ہوا میں سیر کرتا ہوا سمندر کی طرف گیا، اور اس سمندر میں جا کر اس نے ایک مچھلی کو اپنی چونچ میں دبایا، اور وہاں سے پھر ہواؤں کے اوپر بیٹھ کے وہ اس بادشاہ کے پاس آیا، اور اس بادشاہ کے پاس آتے ہی اس نے اس مچھلی کو بادشاہ کو دے دیا، اور وہ بادشاہ آ کر ایک امام وقت سے پوچھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں کیا ہے، وہ اپنے ہاتھ میں مچھلی لے کے آیا ہے، اور ایک امام وقت سے آ کر وہ سوال کر رہا ہے۔ صلوات پڑھیے بر محمد
اب جیسے ہی امام نے اس کے سوال کا جواب دیا، بادشاہ کو تو یہ پتہ تھا کہ امام ہے، یہ کس کے خاندان سے ہے، یہ رسالت کے خاندان سے ہے، رسالت کی اولاد ہے۔ 8ویں امام کو وہ جان چکا تھا اور جانتا تھا کہ علم ان کے پاس کم نہیں ہے، لیکن اس نے یہ تو توقع کی تھی کہ امام بتا دیں گے کہ میرے ہاتھ میں مچھلی ہے، لیکن اس کا ذہن ہی یہاں تک نہیں گیا تھا کہ امام کہاں سے شروع کر کے کہاں پاس لا کے ختم کریں گے۔ صلوات پڑھیے بر محمد اب امام کے لیے اس نے سوچا کہ میں اپنی بیٹی سے امام کا حق کراؤں گا، اور اس نے یہ فیصلہ کر لیا اپنے دل میں، اور امام کو لے کے دربار میں آیا، اور آنے کے بعد اس نے یہ اعلان کیا کہ میں اپنی بیٹی کا حق اس فرزند سے کریں گے۔ جیسے ہی اس نے اعلان کیا، اب بنی عباسیوں میں کھلبلی مچ گئی۔ ارے کیوں نہ مچتی، کیونکہ ابھی تو 8ویں امام کو جانشینی دی تھی، اب اس کے بعد 9ویں امام سے اپنی بیٹی کا حق کرا رہا ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ فیصلہ کیا، بنی عباس گھبرا گئے اور انہوں نے اس مامون کی مخالفت کرنا شروع کیا۔ اب مخالفت جب کیا تو کہا کہ یہ چھوٹا سے بچہ، یہ اس فرزند جس نے کہیں پڑھائی نہیں کی، معاذاللہ یہ ابھی پڑھا لکھا نہیں ہے، اور اس کے پاس علم کیا ہے، اور آپ کون؟ اس لیے کہ تاریخوں میں ہے کہ مامون ایک پڑھا لکھا اور ایک فقیہ تھا، یعنی جو فتویٰ دے سکتا ہے، ایسا بادشاہ تھا، اور وہ خود جانتا تھا کہ ان کے پاس علم کتنا ہے۔ لیکن جب بنی عباسیوں نے مخالفت شروع کیا تو بادشاہ نے بھی کہا کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ ان کے پاس علم نہیں ہے تو میں تمہیں آج بتا دوں کہ ان کے پاس اتنا علم ہے کہ تمہارے پاس جو سب سے بڑا عالم ہوگا اس سے زیادہ ان کے پاس علم ہے۔ اب بنی عباسیوں میں پریشانی ہو گئی، کھلبلی مچ گئی کہ ہمارے عالم سے زیادہ اس بچے کے پاس علم کیسے ہو سکتا ہے۔ مامون نے جب دیکھا کہ لوگ یقین نہیں کر رہے ہیں تو مامون تو امام کا علم ابھی دیکھ کے آیا ہے۔ مامون نے کہا اگر تمہیں چاہیے تو تم اپنے میں جو سب سے بڑا عالم سمجھو اس کو لے کے آؤ، اور لا کے امام کے ساتھ کچھ سوال جواب کروا لو، مقابلہ کروا لو، بحث کروا لو، دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے، کون کس کے سوال کا جواب دیتا ہے۔ اب بنی عباس تیار ہو گئے، انہوں نے ڈھونڈنا شروع کیا کہ دیکھا جائے کون ہمارے پاس سب سے بڑا عالم ہے۔ بنی عباس نے ڈھونڈنا شروع کیا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کو ایک بوڑھا کھوسٹ ایک عالم مل گیا، اور یحییٰ بن اقسم جیسے ہی ان کو ملا وہ لے کے آئے، انہوں نے کہا یہ عالم ہے، یہ سب سے بڑا ہمارے میں عالم ہے اور سب سے بزرگ عالم ہے۔ اب جیسے ہی بادشاہ نے دیکھا کہ یحییٰ ہے، یحییٰ سے کہا کہ تم اس بچے سے کچھ سوال کرنا چاہو گے؟ یحییٰ نے کہا ہاں بادشاہ، جیسا آپ کا حکم ہے۔ اس نے سوچا تھا کہ کوئی گلی کا بچہ ہے جس سے میں کچھ بھی سوال کروں گا اور وہ جواب نہیں دے پائے گا۔ اب اس نے سوچ کے کہا کہ آپ تاریخ طے کیجئے۔ ایک تاریخ طے ہوئی، جیسے ہی وہ تاریخ آئی کرسیاں لگ گئی، پورا دربار سج گیا۔ تاریخ میں ہے کہیں 900 کہیں 1200
تعداد لکھی گئی ہے کہ کرسیاں سجی تھی خالی عالموں سے، جو عالم تھے ان لوگوں سے اتنی کرسیاں سجی اور دربار سج گیا، ایک سے ایک دگج عالم آ گئے۔ یحییٰ آیا اور آ کر ایک جانب بیٹھا اور مامون نے امام کی کرسی اپنے بغل میں ہی لگا لی۔ جیسے ہی یحییٰ نے سوچا کہ اب سوال کیا جائے، مامون کی طرف مڑا اور کہا کہ اے بادشاہ سلامت، آپ کی اجازت ہے کیا میں سوال کچھ کر سکتا ہوں؟ اس بادشاہ نے کہا اے یحییٰ، تم سب سے بڑے عالم ہو، بزرگ ہو، اور تم نے کتنے ہی مقابلوں میں گئے ہو، بحثیں کی ہے، کیا تمہیں ادب نہیں معلوم کہ سوال جس سے کرنا ہو اجازت اس سے لیا جاتا ہے کہ تم مجھ سے اجازت لے رہے ہو؟ پہلے ہی زینے پہ بادشاہ نے یحییٰ کو وہیں پست کر دیا۔ اب امام نے فرمایا اے یحییٰ، جو سوال کرنا ہے کرو۔ اپنے دادا کا وہ لہجہ دکھایا کہ جب دادا نے منبر پہ بیٹھ کے کہا تھا سلونی سلونی، جو پوچھنا ہے پوچھ لو، قبل اس کے کہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں، میں اس دنیا کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں۔ وہ تیور جب یحییٰ کو دکھایا، یحییٰ نے وہ تیور دیکھا لیکن سمجھ نہ پایا۔ اس نے امام سے ایک سوال پوچھ لیا۔ کیا سوال پوچھا کہ اے فرزند، اگر کوئی انسان احرام میں اگر کسی کا شکار کرے تو اس کا کیا کفارہ ہوگا؟ یحییٰ نے سوچا کہ اگر کوئی نماز روزے کا سوال کریں گے تو شاید ہے کہ جواب دے دے، لیکن یہ چھوٹا سے بچہ، یہ کیا جانے حج، یہ کیا جانے عمرہ، یہ کیا جانے، اس سے سوال ایسا کریں گے یہ بچہ ابھی یہیں پاس بے جواب ہو جائے گا، یہ کوئی جواب نہیں دے پائے گا۔ لیکن وہ کیا جانے کہ یہ کون ہے، یہ علی کا پوتا ہے، اس کے پاس جو تمہارے سوال ہے اس سوال کا تو جواب ہے، بلکہ تمہارے سوال کو ایسا پامال کرے گا کہ تم چاہو گے بٹورنا تو بھی نہیں بٹور پاؤ گے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ اب جیسے ہی یحییٰ نے سوال پوچھ کے خاموش ہوا، اب اس کے پاس، اس کے اوپر امام نے اسی کے سوال سے حملہ کیا، اور ایسا حملہ کیا کہ وہ اپنے ہی سوال کے نیچے دب کے مر گیا۔ اس سے امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا اے یحییٰ، تمہارا سوال ہی مہمل ہے، تمہارا سوال ہی ابھی ادھورا ہے، تمہیں سوال کرنا ہی نہیں آتا، تم جاہل ہو۔ یہ میرا جملہ ہے کہ تم خود جاہل ہو۔ وہ انسان، وہ عالم جو خود کہے کہ میں عالم ہوں اور سوال نہ کر پائے، وہ کیوں کر کوئی عالم ہو سکتا ہے؟ وہ جاہل سے بھی زیادہ جاہل ہے جس کو خود سوال کرنے نہ آئے۔ صلوات پڑھیے بر محمد والے۔ اب جیسے ہی امام نے کہا، یحییٰ کے ماتھے پہ پسینہ آنے لگا۔ اب یحییٰ نے کہا کہ آپ ہی سوال کو پورا کر دیجئے۔ اب مولا نے اس سوال کے 11-12 ٹکڑے کر کے پھینک دیے اس کے سامنے، اور امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا کہ شکار ہیل میں ہوا ہے کہ حرم میں ہوا ہے؟ پہلے اس کا جواب دو کہ یہ ہیل میں ہوا ہے کہ حرم میں ہوا ہے۔ یہ مسئلے کو جانتا ہوا شکار کیا ہے
کہ جس شکار جس نے کیا وہ اس مسئلے کو جانتا تھا کہ وہ مسئلے کو نہ جانتا تھا، انجان تھا، اور جس نے کیا ہے شکار اس نے عمدن کیا ہے کہ اس سے انجانے میں شکار ہو گیا۔ وہ جس نے شکار کیا ہے وہ ایک غلام تھا کہ آزاد تھا؟ اگر وہ غلام تھا تو اس کا جواب کچھ اور آئے گا، اور اگر وہ آزاد تھا تو اس کا جواب کچھ اور آئے گا۔ اور اس نے دھوکے سے قتل کیا ہے کہ اس نے سامنے سے آ کے قتل کیا ہے۔ اگر دھوکے سے قتل کیا ہے تو اس کا جواب کچھ اور ہوگا، اگر اس نے سامنے سے بتا کے قتل کیا ہے تو اس کا جواب کچھ اور ہوگا۔ اور جس نے قتل کیا ہے اس نے پہلی بار قتل کیا ہے کہ اس سے پہلے بھی قتل کر چکا ہے۔ اگر اس نے پہلی بار شکار کیا ہے تو اس کا جواب اور کفارہ کچھ اور ہوگا، اور اگر وہ برابر اس کا قتل کرتا تھا، شکار کرتا آ رہا ہے تو اس کا کفارہ کچھ اور ہوگا۔ پھر امام نے کہا کہ یہ پرندہ تھا کہ یہ جانور تھا، اور اگر جانور تھا تو چھوٹا جانور تھا کہ بڑا جانور تھا۔ اگر یہ پرندہ تھا تو اس کا کفارہ کچھ اور ہوگا، اور اگر یہ چھوٹا جانور ہے تو اس کا جواب الگ ہے، بڑا جانور ہے تو اس کا جواب الگ ہے۔ اور اس کے بعد امام نے کہا کہ جس شکاری نے شکار کیا ہے اس کو افسوس ہے اس کا کہ اس کو افسوس نہیں ہے، اس کو گھمنڈ ہے، وہ اپنے آپ میں اپنے کو شکاری سمجھ رہا ہے۔ اگر وہ شکار کرنے کے بعد اس شکار پہ پچھتاوا کر رہا ہے تو اس کا کچھ اور کفارہ ہوگا، اور اس کو اگر اس اپنے شکار پہ افسوس نہیں ہے تو اس کا کفارہ کچھ اور ہوگا۔ اور اس نے رات کی تاریکی میں چھپا کے کیا ہے کہ دن کے اجالے میں سر عام کیا ہے۔ اگر اس نے رات کی تاریکی میں چھپا کے کیا ہے تو اس کا کفارہ کچھ اور ہے، اور اگر اس نے دن کی تاریخ میں دکھا کے سب کے سامنے کیا ہے تو اس کا کفارہ کچھ اور ہوگا۔ اب اس کے بعد اس نے کیا کہ اس کا اب یہ بتاؤ یحییٰ کہ اس نے جو احرام پہنا تھا وہ احرام حج کا تھا کہ عمرے کا تھا؟ اگر یہ حج کا احرام تھا تو اس کا کفارہ کچھ اور ہے، اگر وہ عمرے کا تھا تو اس کا کفارہ کچھ اور ہوگا۔ اب جیسے ہی امام نے اس کے ایک سوال کو اتنا زیادہ پامال کر کے اس کے ہی پیر پہ پھینک دیا، اب جیسے ہی اس نے اپنے سوال کو ایسا پامال پایا وہ اپنے ہی آپ میں ایسا ہو گیا جیسے ایک پتھر کے مانند ہو گیا، نہ کچھ بول سکتا ہے، نہ نظریں اٹھا سکتا ہے، نہ نظریں جھکا سکتا ہے، اسی کی نگاہوں میں گرا کے رکھ دیا۔ صلوات پڑھیے پر محمد وعلی۔ اب جیسے ہی یحییٰ نے دیکھا کہ میرے سوال کو اتنا زیادہ سوال بنا دیا ہے، یحییٰ اب بے سوال کا ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، کوئی سوال نہیں ہے۔ یحییٰ نے سر ایسا جھکایا کہ اب سارے درباری مل کے بھی اگر اس کا سر اٹھاتے تو شاید سر کبھی نہ اٹھ سکتا تھا۔ اب جیسے ہی بادشاہ نے دیکھا کہ یحییٰ کی حالت ایک مردے سے زیادہ بدتر ہو گئی ہے، ویسے ہی بادشاہ نے کہا کہ اے فرزند، یحییٰ تو اب کچھ بولنے لائق نہیں بچا، اب اس سوال کا جواب آپ خود دے دیجئے۔ اب امام نے کہا سنو، اگر وہ اس حال میں تھا تو اس کا کفارہ یہ ہے، اگر یہ ہے امام نے اس کے ہر سوال کا، جو امام نے یحییٰ کے سوال کو سوال بنایا، اس سوال کا ہر ایک الگ الگ گوشے میں جواب دے کے مولا نے بتا دیا کہ سوال پوچھ لینا تو اور ہے لیکن صحیح سوال پوچھنا بھی ہر ایک کے بس میں نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔
جب کوئی صحیح سوال نہ پوچھ پائے تو اس کا جواب تو وہ زندگی بھر نہیں دے پائے گا۔ اب جیسے ہی امام نے اس کے سارے سوال کے جواب دیے، سارے درباریوں میں کھڑے ہو گئے اور مرحبا مرحبا کی آواز بلند ہو گئی، اور یحییٰ کی گردن ویسے ہی جھکی ہے، دیکھ نہیں پا رہا ہے کہ کیا ہوا۔ اب یحییٰ کی یہ حال جب بادشاہ نے دیکھی تو بادشاہ کا تو سینہ چوڑا ہو چکا تھا، کیونکہ بادشاہ لایا ہی تھا یہ کہہ کے کہ یہ تم میں سے جو سب سے بڑا عالم ہوگا وہ اس کے سامنے پست ہو جائے گا۔ اب بادشاہ نے سوچا کہ یہ بنی عباس کا سب سے بڑا عالم ہے، یعنی بنی عباس کا گھمنڈ ہے، اس کو ایسے نہیں چکنا چور کر دینا چاہیے۔ امام نے کہا کہ بلکہ امام نے یوں کہے کہ امام نے ایک ردہ اور رکھ دیا، اور امام نے فرمایا کہ اے فرزند، کیا آپ بھی یحییٰ سے کچھ سوال کرنا چاہیں گے؟ ابھی یحییٰ اپنے ہی سوال میں ایسا پھنس گیا کہ وہ اس سے ہی نہیں سلجھ پا رہا ہے۔ اب مامون نے ایک اور قہر برپا کر دیا کہ امام سے کہہ دیا کہ آپ سوال پوچھ لیجئے۔ اب یحییٰ سوچ رہا تھا کہ بھاگے تو کدھر، ادھر بھی نہیں بھاگ سکتے ادھر بھی نہیں۔ یحییٰ نے کہا مولا اے فرزند آپ سوال کر لیجئے، اگر میرے بس میں ہوگا تو جواب دے دیں گے، ورنہ اس کا جواب بھی آپ ہی۔ اب مولا تو جانتے تھے کہ اس سے مجھے کیا سوال کرنا ہے، میں جو سوال کروں گا وہ اس کا باپ دادا کیا اس کا پورا خاندان میرے سوال کا جواب نہیں دے سکتا، اس کی کیا حیثیت ہے۔ صلوات پڑھیے پر محمد۔ اب مولا نے اپنا سوال کیا، مولا نے کہا اے یحییٰ بتاؤ، ایک شخص ہے جس نے ایک عورت کو صبح میں دیکھا تو وہ اس کے لیے حرام تھی، دن چڑھے دیکھا تو وہ اس کے لیے حلال ہو گئی، پھر ظہر میں دیکھا تو وہ پھر حرام ہو گئی، عصر میں دیکھا تو پھر حلال ہو گئی، مغرب میں دیکھا پھر حرام ہو گئی، عشاء میں دیکھا پھر حلال ہو گئی، پھر اس نے آدھی رات گئے دیکھا پھر اس کے لیے حرام ہو گئی، پھر صبح میں دیکھا پھر حلال ہو گئی۔ اب اس کیا وجہ تھی کہ اس شخص کے لیے وہ عورت اتنے مرتبہ حرام ہوئی اور حلال ہوتی گئی؟ پوچھا یحییٰ تو کچھ بولنے لائق ہی نہیں بچا تھا، بلکہ وہ جو 900 اور 1200 عالم جو دگج عالم دربار میں بیٹھے تھے ان سب کے سر ایسے جھک گئے کہ کبھی اٹھنے والے نہیں تھے کہ کہیں بادشاہ یہ نہ کہہ دے یحییٰ تو جواب نہیں دے سکتا، تم جواب دے دو، اے عالم تم جواب دے دو۔ اگر یحییٰ جواب نہیں دے سکتا تو میرے بس کی کیا چیز ہے کہ میں اس سوال کا جواب دے دوں۔ صلوات پڑھیے پر محمد والے۔ اب بادشاہ نے دیکھا کہ یحییٰ کے ساتھ ساتھ میرے 900 یہ 1200 عالم بھی اس سوال کے لیے جواب نہیں لا سکتے ہیں۔ ارے وہ 1200 یا 900 کو تو چھوڑ دے، میں خود اس سوال کا جواب نہیں سوچ سکتا، دینے کی بات تو چھوڑ دیجئے۔ جیسے ہی اس نے دیکھا بادشاہ نے امام کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ اے فرزند، یہ جو ابھی آپ نے سوال کیا ہے یہ سوال تو ہم سے پرے ہے، بہت اوپر سے چلا گیا، اگر ہم اپنے زبان میں کہے تو بہت زیادہ باؤنسر گیا ہے، اس کا تو جواب ہمارے پاس ہے ہی نہیں، اس کا جواب آپ ہی دیجیے۔ مولا نے کہا سنو، اس کا جواب بھی مجھ سے سنو۔ جب اس شخص نے اس عورت کو پہلی بار دیکھا تو وہ کسی اور شخص کی کنیز تھی،
تو وہ اس کے لیے حرام تھی، لیکن دن چڑھے اس نے اس کی کنیز کو خرید لیا، اب یہ اس خود شخص کی کنیز ہو گئی جو اس کے لیے پھر حلال ہو گئی۔ اب وہ جیسے ظہر کا وقت آیا ویسے اس نے اس کو آزاد کر دیا، آزاد کر دیا تو اب اس کی کنیز نہیں ہے، پھر حرام ہو گئی، لیکن عصر کے وقت آتے آتے اس نے پھر اس سے عقد کر لیا۔ اب جب عقد کر لیا تو وہ اس کی زوجیت میں آ گئی، اب جب زوجہ ہے تو حلال ہو گئی۔ پھر اس کا مغرب کا وقت آیا تو مغرب میں پھر اس نے وہ جو شخص عورت تھی اس کو زہار کر دیا۔ زہار کا مطلب تو بڑے جانتے ہیں بچوں کے لیے کہ زہار یعنی اپنی زوجہ کو اپنی ماں کے ساتھ مشابہ کرنا۔ مولانا سامنے ہے، مولانا اس کی بارے میں زیادہ ڈیٹیل سے بتا سکتے ہیں، ہم لوگ تو صرف جو پڑھے وہی بتائیں گے، مولانا پوری جانکاری دیں گے۔ بہرحال زہار سے اپنی ماں سے کچھ پوری ممبر اجازت نہیں دیتا پوری بات بتانے کا کہ کہاں سے مشابہ کرنا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اس کے لیے زہار ہو جائے گی، تو اب وہ زہار ہو گئی تو وہ اس کی زوجہ ہوتے ہوئے حرام ہو گئی اس کے لیے۔ پھر عشاء کا وقت آیا، اس نے اس کا کفارہ دیا، اس لیے اس کا کفارہ دیا جائے تو پھر وہ حلال ہو جاتی ہے، وہ حلال ہو گئی۔ پھر اب جب اس کے لیے جب آدھی رات بیتی تو اس نے اس کو طلاق رجعی دے دیا، تو طلاق رجعی دے دیا تو وہ اس کے لیے پھر سے حرام ہو گئی۔ اب جب پھر صبح ہوئی تو وہ اس نے پھر رجوع کر لیا، اب جیسے ہی اس نے رجوع کیا وہ اس کے لیے پھر حلال ہو گئی۔ جیسے ہی ایک انسان کے لیے ایک عورت کا اتنی بار حلال ہوگی اور حرام ہوئی، اور اس سوال کو امام نے اس سوال کے جواب اتنے آسانی سے دے کے بتا دیا کہ دیکھو دنیا کا علم کچھ اور ہوتا ہے اور جو خدائی علم ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ میں کون ہوں، تم کون ہو؟ تم دنیا کی 4 کتابوں کو پڑھ کے تم نے ذرا سے علم حاصل کر لیا تو تم اس پہ اتنا گھمنڈ کر رہے ہو کہ ایک خدا کے طرف سے علم لائے ہوئے علم کو تم مقابلہ کرنے چلے آئے۔ دیکھو دنیا کچھ اور ہے اور خدا کچھ اور ہے۔ خدا وہ ہے جو دنیا کے علم سے بہت زیادہ بلند ہے، اور خدا کا علم ایسا بہتا ہے کہ وہ دنیا کے علم کو اپنے اندر بہا کے لے کے چلا جاتا ہے، جس کی حیثیت کچھ نہیں رہ جاتی۔ صلوات پڑھیے بر محمد۔ امام نے جیسے ہی اپنا یہ ہنر دکھایا، اب سارے درباری، سارے عباسی جو کہہ رہے تھے کہ یہ عالم نہیں ہے، ان کے پاس کیا علم ہے کہ آپ بادشاہ آپ اپنی بیٹی سے ان کا حق کرا رہے ہیں۔ جیسے ہی ان امام کے یہ سوال کے جوابوں کو دیکھا ہے، سب کی آواز بند ہو گئی، سب خاموش ہو گئے۔ سب نے کہا جو آپ فیصلہ کر رہے ہیں وہ فیصلہ صحیح ہے، بادشاہ آپ کا فیصلہ ہم سب کو منظور ہے۔ اب مامون بھی بہت چالاک تھا، اس نے وہیں اپنی بیٹی کا عقد امام سے کر دیا۔ کون؟ ام فضل کا عقد امام سے کر دیا، اور امام نے اپنا عقد خود ہی پڑھا، اور وہ عقد کسی مولانا کی مجلس میں سنا تھا ہم نے، یہ بات یاد نہیں اس ٹائم،
کہ امام مولانا فرما رہے تھے کہ وہی یہ عقد جو امام نے پڑھا ہے، آج جو ہمارے بیچ عقد ہوتا ہے، ابھی 2-3 دن بعد ہم لوگ بھی ایک عقد میں شامل ہوں گے انشاءاللہ. وہ صلوات پڑھیے پر محمد وآل محمد. دیکھیں گے وہ عقد جو امام نے پڑھا تھا آج بھی وہی عقد پڑھا جاتا ہے. مولانا عقد پڑھتے ہیں، مولانا جانتے ہیں کہ وہی عقد ہے جو نوے امام نے اپنے لیے پڑھا تھا ام فضل سے، وہی آج کے دور میں پڑھا جاتا ہے. بلکہ ایک عالم کا بیان ہے کہ انہوں نے کہا کہ بہتر ہے اور کہ وہی عقد کو پڑھا جائے جو امام نے پڑھا تھا اپنے عقد میں ام فضل سے. لیکن امام کی یہ عالم، یہ امام کا علم دشمنوں کو راس نہ آیا. مامون جب واصل جہنم ہوا تو اس کا فرزند جیسے ہی گدی پہ آیا، اس نے امام کے جان کا پیاسا ہو گیا. اس لیے کہ جب امام کا عقد ہوا اس کے 1 سال بعد امام مدینے لوٹ آئے تھے ام فضل کو لے کے. اور امام کا ایک واقعہ اور ہے کہ جب امام آ رہے تھے تو امام راستے میں کوفے میں ٹھہرے تھے اور کوفے کی ایک مسجد میں نماز ادا کرنے گئے. اور جب نماز ادا کرنے گئے تو وہاں ایک سوکھا سے درخت تھا. اس درخت پہ امام نے ایسا وضو کیا، جب امام کے وضو کا پانی اس سوکھے درخت پہ پڑا تو وہ درخت، امام نماز پڑھ رہے تھے کہ وہ درخت پھر سے ہرا بھرا ہو گیا اور اس میں پھل آنے لگے. ایک امام کی یہ امام سے مس ہوئے پانی کی یہ حیثیت تھی کہ اس پیڑ کا یہ حشر ہوا کہ وہ اس سوکھے درخت میں پھل آ گیا. لیکن امام وہ امام ہوتا ہے جو جانتا ہے، جو سب چیز کو جانتا ہے. لیکن ام فضل سے امام کا عقد ہوا، لیکن ام فضل سے امام کی کوئی اولاد نہ ہو کے بتا دی کہ امام کا نسل ظالموں میں نہیں جا سکتی ہے. صلوات پڑھیے پر محمد والے. اب یہ ام فضل امام کے جان کی پیاسی ہو گئی اور معتمد باللہ جب وہ کرسی پہ آیا تو اس نے امام کا سوچا کہ امام کا قتل کر دیا جائے. اس نے اپنی بہن کو ذریعہ بنایا اور ام فضل سے وہ زہر بھجوایا. اس لیے کہ امام کی تاریخی میں وہ 2 مظلوم امام ملتے ہیں جن کو ان کی زوجہ نے زہر دیا تھا. ایک امام حسن جن کو ان کی زوجہ جوزہ بنت اسد نے زہر دیا تھا اور اس کو بھی بادشاہ نے لالچ دیا تھا. معاویہ نے کہا تھا کہ تم اگر امام حسن کو زہر دے دو گی تو تمہارا حق میں اپنے بیٹے سے کروں گا. یہی حال تھا کہ اس کو بھی لالچ دی گئی. اس نے بھی امام کے لیے زہر لے کے آئی اور امام کو زہر دیا. ارے امام نے زہر کو نوش فرمایا. ہاں ابھی امام کی عمر 25 سال کی تھی. اس 25 سال کی کم سن عمر میں امام کو زہر دے دیا گیا. امام نے زہر کو پی کے کہا اے ام فضل، ارے تم نے یہ کیا کیا؟ تم نے اپنی دنیا خراب کی، تمہاری عاقبت بھی خراب
کامیاب ہو گئی. ہاں تم اس دنیا میں بھی چین سے نہیں رہو گی اور آخرت میں جہنم نصیب ہوگی. ہاں امام کی شہادت کے بعد 10ویں امام آتے ہیں اور 10ویں امام نے کاظمین میں امام کے دادا 7ویں امام کے پہلو میں امام کو دفن کیا. ہاں میں کہوں گا اے 9ویں امام اے حضرت علی نقی علیہ السلام، آپ نے اپنے بیٹے کو اپنے باپ کو تو قبر میں دفنا دیا. ہاں لیکن میرا دل کہتا ہے جب آپ اپنے والد کو قبر کے حوالے کر رہے ہوں گے، ارے تو آپ کا ذہن کربلا میں ہوگا. ارے جہاں بیٹا تو ہے، ارے لیکن ہتھکڑی میں ہے، ارے پیروں میں بیڑی ہے، گلے میں خاردار توق ہے. ارے اس بیٹے کو وہاں سے لے جایا جا رہا ہے جہاں باپ کا پامال لاشا ہو. ارے جب جناب زینب نے دیکھا، کہا ہے بیٹے سجاد تمہاری کیا حال ہے؟ جناب چوتھے امام نے کہا اے بھوبی اماں، جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کے باپ کا لاشا دھوپ میں پڑا ہے، جس کو کوئی کفن دینے والا نہیں ہے. ہاں امام آتے ہیں 12 محرم کو اور امام نے اپنے باپ کو کفن دیا اور قبر میں دفنایا. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضن بقضائے تسلیما لامر. دارو آئیے امام کے بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے دعا کریں کہ یا خداوند عالم اس 9ویں امام کا واسطہ ہے کہ یہ جو وبا پھیلی ہے ہمارے بیچ، یہ جو بیماری پھیلی ہے، یہ بیماری کو جلد سے جلد اٹھا لے. اس بیماری میں جو مبتلا ہو گئے ہو، چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، سب کو شفائے کلی عنایت فرمائے. یا خداوند عالم امام حسین کا واسطہ ہے، محرم قریب ہے، سب عزادار کے دل میں ایک ہی خواہش ہے کہ کیا ہوگا مجلس کا، کیا ہوگا جلوس کا. امام حسین کا واسطہ ہے، جناب سکینہ کا واسطہ ہے، جناب علی اکبر کا واسطہ، جناب علی اصغر کا واسطہ. خداوند عالم اس بیماری کو اٹھا لے جس سے ہم جیسے شان و شوکت سے محرم منایا کرتے تھے، پھر اسی شان شوکت سے محرم ہم منائے، جلوس نکالے، عزاداری کرے. خداوند عالم ہم میں جو بیمار ہے، عابد بیمار علیہ السلام کا واسطہ، ان کو شفائے کلی عنایت فرمائے. خصوصاً شاکر بھائی کی والدہ بیمار ہے، ان کے لیے بھی چوتھے امام کا وسیلے سے دعا کریے کہ ان کو بھی شفائے کلی عنایت ہو، اور جو پریشان ہے ان کی پریشانیاں دور ہو. جو قرض مند ہے ان کے قرض کو خداوند عالم غیب سے ادا کر دے. جو بچے پڑھائی کر رہے ہیں ان کو اس کرونا کے دور میں اچھے سے پڑھائی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. جو جاب کر رہے ہیں ان کی جاب میں اگر کوئی تکلیف ہے، جن کی جاب جا رہی ہے، اس لیے کہ اس دور میں بہت لوگ ایسے ہیں، ہمارے بہت شیعان حیدر کرار ایسے ہیں جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، خصوصاً کہ ان کی جاب کے لیے خطرہ ہے. تو خداوند عالم ایسا اسباب مہیا کرا کہ ان کے جاب سے جو خطرہ ہے وہ ہٹ جائے، اور جیسے ان کی دور چل رہی تھی ویسے ہی ان کا دور چلے. اور اس دور میں جو بزنس کر رہے ہیں، ان کے بزنس میں اگر کوئی مصیبت آ رہی ہے تو اس مصیبت کو دور کرا. خداوند عالم دعاؤں میں دعا یہ ہے
کہ ہماری آخری امام اور اپنی آخری حجت کا جلد از جلد ظہور ہو اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار پڑا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔